سرور، رہبر ہے صرف سرور، مولا ہے صرف حیدر، حیدر جانم فدائے حیدر، جانم فدائے حیدر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم یا علی مدد۔ ہمارے مولا فرماتے ہیں ویلکم علماء سو، یعنی علماء سو پر ویلو، اللہ کی لعنت ہو۔ ناظرین ویسے تو ہم آپ کی خدمت میں مقصرین ملا جو مولا کے شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کے ایپیسوڈ مسلسل لے کر آتے ہیں، ان کا آپریشن کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ ایک ایسی قوم ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولا کے شان میں ایک گستاخ ہے عارف کاظمی، جس کا لٹرل نام تو یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جان علی شاہ کاظمی کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کا بھتیجا ہے، بہرحال دونوں بھی ہو سکتا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے جو افعال ہے، اس کے جو فعل ہے، اس سے تو یہ عجیب ہی قسم کی مخلوق معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا آپریشن لے کر، اس نے جو مولا کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا آپریشن لے کر ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی ایپیسوڈ پریزنٹ کر چکے ہیں۔ مولا کی شان میں اس نے کچھ نئی گستاخیاں کی ہے، اس کا آپریشن آج لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا ایپیسوڈ آگے بڑھے اس کے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں تاکہ ایسے مقصر ملاؤں کی ہمت نہ ہو سکے کہ مولا کے شان میں گستاخی کرے۔ تو اپنے رشتہ داروں تک اس کی لنک کو پوسٹ کرے، فیس بک پر پوسٹ کرے، مختلف سوشل میڈیا پر اسے پوسٹ کرے تاکہ ایسے مقصر ملاؤں کا، ایسے شیطانوں کا، ایسے آستین کے سانپوں کا پردہ فاش کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے آقا محسن حسین کربلائی صاحب۔ آقا السلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام مولا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آقا اس نے پچھلی بار جب ہم نے اس کا آپریشن کیا تھا، ناظرین آقا آپ تو جانتے ہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک، جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کے پاس تقویٰ ہے، نعوذ باللہ من اور ذالک، اللہ چاہے تو استغفر اللہ شمر کو بھی بخش سکتا ہے، یزید کو بھی بخش سکتا نعوذ ہے۔ باللہ من ذالک۔ ایسی گستاخیاں اس نے کی ہے، اور اس بار اس نے کچھ نئی گستاخی کی ہے۔ ہم ایپیسوڈ کو آگے بڑھائے اس کے پہلے آگا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کلپ بھی دیکھ لیں، ناظرین بھی کلپ کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ اذان علی اکبر شب عاشور کا مولانا اذان علی اکبر دیجیے، مسائل پڑھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اور یہ رسم پہلے کراچی میں تھی نہیں، یہ پنجاب سے امپورٹڈ رسم ہے۔ کافی کلچر کراچی میں پنجاب سے آ رہے ہیں۔ پہلے ہم فخر سے کہتے تھے کہ کراچی وہ شہر ہے جو علماء کا شہر ہے، اور ہم تو وہاں سے چلے تھے کہ ذاکری سسٹم کو ختم کیا جائے اور ذاکروں کو عالم بنایا جائے، اور اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امامے والے ذاکر بن گئے۔ وہ اردو کا مشورہ ہے کہ تربوز تربوز سے رنگ لیتا ہے، اس سے پہلے کہ تم ان کو سدھارو اب خود جو ہیں اس کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں۔ یہ 9 کی مجلس میں پڑھوں گا، پہلے پڑھ لوں گا، مسائل ہو جائیں گے۔ تو وہاں کہا کہ اذان علی اکبر دی، ایک سال ہم نے اذان دی، دوسرے سال ہم نے مسائل پڑھے، اذان دی۔ اذان جب ہم نے دی تو صبح کی اذان ہے، نام تھا جناب علی اکبر کی اذان۔ گریہ ہوتا تھا کہ اکبر نے، خود کہہ رہا ہے کہ اکبر نے شب عاشور، حسین نے کہا میرے لال تیری آنکھ۔ سنا آپ نے یہ ملون جو ہے وہ ذاکروں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ ملون جانتا نہیں ہے کہ سب سے پہلا جو ذاکر تھا وہ پروردگار عالم تھا، جس نے مجلس امام حسین علیہ السلام عرش پہ برپا کی تھی، عرش پہ پڑی تھی، اور سننے والے فرشتے تھے، آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے پہلا ذاکر جو تھا وہ اللہ تھا۔ تو یہاں پہ تو یہ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ دشمن توحید۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین
والائمۃ المعصومین حجج اللہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، سلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام مولا علی مدد۔ جی عباس صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا جی کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ مسلسل جو ہے یہ گستاخی برے بیانات دیتا رہتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ یہ جس لابی سے ملا ہوا ہے، جس لابی سے جڑا ہوا ہے، اس لابی کا کام ہی یہ ہے کہ اصل ولایت کو کسی طرح سے ہلکا کیا جائے اور جھوٹی ولایت کو کسی طرح سے اونچا کر کے جو ہے عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ ان کا کام ہی اصل یہ ہے۔ ولایت کو ہلکی نہیں کریں گے تو جھوٹی ولایت جو ہے وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب یہ جو اس نے عزاداری کے خلاف بیان دیا ہے، اس میں ہم نے یہاں پر روک دیا اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو کہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ذاکر جو ہے وہ علماء بن جائے، مگر یہاں تو علماء ہی ذاکر بن گئے۔ تو یہ اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، اس میں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ ذکر کی کشش ہی کچھ ایسی ہے، علی میں مزاح ہی کچھ ایسا ہے کہ آدمی اپنے آپ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے صرف جو ہے وہ خون پاک ہونا ضروری ہے، جی نجس خون جو ہے وہ علی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اور ذاکر کے خلاف جو اس نے کہا، تو جیسے عباس صاحب نے بھی عرض کیا کہ سب سے پہلا ذاکر جو ہے وہ خود وحدہ لا شریک ہے، اور ذکر کو آپ نے سمجھ کے کیا رکھا ہوا ہے؟ ائمہ کی احادیث کتب میں ہمارے یہاں پر عباس صاحب بھری پڑی ہے کہ جس میں ائمہ طاہرین نے احیاء امر اہل بیت کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو۔ معصوم کہتے ہیں کہ جب بھی دو مومن آپس میں ملے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا ذکر کریں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب دو مومن آپس میں ہمارا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تیسرا کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ ان دونوں مومنین کے لیے استغفار کرتا ہے، اور پھر اللہ ان دونوں مومنین کو دیکھتا ہے، اپنے فرشتے کو دیکھتا ہے، اور ان مومنین کی وجہ سے ان فرشتے پر فخر مباحت کرتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں میرے مومن بندے کہ جو علی کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کتابیں بھری پڑی ہے مولا کے ذکر کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے اور ذاکر کی فضیلت میں، مگر یہ جو ہے وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو یہ ایک ایسی روش پکڑی ہے ان لوگوں نے۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ ذاکر کیونکہ پڑھتا ہے مولا کے فضائل، انہیں فضائل نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ پڑھنے آتے ہیں۔ اب یہ پڑھتا ہے احکام، عوام جاتی ہے سو۔ اب جب عوام سو جاتی ہے تو انہیں کچھ ملتا نہیں ہے، نہ نعرے لگتے ہیں ان کی مجلس میں، نہ داد ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ کیونکہ پڑھتے ہی مجلس اس کے لیے ہے، عوام میں مقبولیت کے لیے، بارگاہ رب العزت میں مقبولیت کے لیے نہیں پڑھتے۔ یہ بتا رہا ہے آپ کا یہ جملہ جو حسد برا جملہ ہے ذاکرین کے خلاف، خطبہ کے خلاف۔ اہل تشیع میں علم کا معیار اور علم کی شناخت امامے سے کب سے ہونے لگی؟ جی ہمارے یہاں پہ علم کا معیار اور علم کی شناخت جو ہے وہ لباس سے کب سے ہونے لگی؟ معیار جو ہے وہ کس کے پاس کتنا علم ہے وہ اس کے ذکر سے پتہ چلتا ہے، کس کے پاس کون کتنا پڑھا ہوا ہے وہ اس کے لباس سے نہیں پتہ چلتا ہے، وہ اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔ اگر ذاکر کوئی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے وہ صدری میں آیا ہو، چاہے وہ ابا قبا لگا کر کے آیا ہو، چاہے وہ امامہ لگا کر کے آیا ہو، اگر وہ حق بات پیش کر رہا ہے تو پھر وہ چاہے شرٹ پینٹ میں آ کر کے کوئی کیوں نہ پیش کر رہا ہو، وہ لائق قبول ہے۔ کس معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی صرف جو ہے وہ سر پہ امامہ لگا کر آئے تو ہی اس کی بات مانیے گا؟ یہ جو ایک ماحول بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے یہ اپنی دکان چلانے کے لیے، بالکل یہ اپنی دکان، کیونکہ انہیں اپنی دکان خطرے میں نظر آتی ہے ذاکرین کی وجہ سے، تو لہٰذا اس طرح کے اول فل بیان یہ لوگ دیتے ہیں۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھیں تاکہ جو ہے وہ اور ہاں مزید گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے۔ وہ اردو کا مشورہ ہے کہ تربوز سے رنگ لیتا ہے، اس سے پہلے کہ تم ان کو سدھارو اب خود جو ہیں اس کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں۔ یہ 9 کی مجلس میں پڑھوں گا، پہلے پڑھ لوں گا، مسائل ہو جائیں گے۔ تو وہاں کہا کہ اذان اکبر دی، ایک سال ہم نے اذان دی، دوسرے سال ہم نے مسائل پڑھے، اذان دی۔ اذان جب ہم نے دی تو صبح کی اذان ہے، نام تھا جناب علی اکبر کی اذان۔ گریہ ہوتا تھا کہ اکبر نے، خود کہہ رہا ہے کہ اکبر نے شب عاشور، حسین نے کہا میرے لال تیری آخری اذان بابا سننا چاہتا ہے۔ وہ جو شبیہ رسول ہے، جو آواز میں، جو شکل میں، جو صورت میں جو چلتا تھا،
لگتا تھا رسول خدا چل رہے گا، میرے لال تو اذان دے تاکہ تیری اذان سے حسین نماز پڑھے. یہی فلسفہ ہے نا. اذان کا فلسفہ کیا ہے کہ اذان کے بعد نماز وفا کی جائے. مرکزی اشرا ہمیں علم نہیں تھا، لیکن اس سال ہم نے آنکھوں سے دیکھا یا اذان علی اکبر ہوئی، اور اذان علی اکبر کے بعد زنجیر زنی شروع ہو گئی. بھئی آپ زنجیر زنی کرو، کوئی روک تو نہیں رہا. جس مجتہد کی تقریر میں اس کے مطابق آپ زنجیر زنی کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اذان علی اکبر کے فوراً بعد جبکہ اذان جیسے ہوتی ہے شرعاً آپ سب پر نماز واجب، اذان کے فوراً بعد زنجیر زنی ہو گئی. اور مجھے آپ بتائیے اس زنجیر زنی کے بعد جس میں بدن سے خون نکلے، کپڑے نجس ہو جائیں، اتنا وقت ملے گا کہ یہ نہائے، خود کو پاک کرے اور جا کر نماز پڑھے؟ چاہتے ہیں کہ ان جناب نے کہا کہ اذان کے بعد نماز واجب ہوتی ہے. جی، اذان کے فوراً بعد اذان نماز کے واجب بعد ہو جاتی ہے. فوراً بعد جو ہے وہ نماز واجب ہو جاتی ہے. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے گا؟ دیکھیں عباس صاحب، مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ اس طرح کی باتیں انسان تبھی کرتا ہے کہ جب وہ کم پڑھا لکھا ہوتا ہے، کہ جب وہ جہالت بھری ہوتی جب اس کے دماغ کے اندر، یا تو پھر وہ جو مقدمہ باندھنے کی کوشش کر رہا ہے اس مقدمے سے اس کے دل میں بغض ہو. اب ظاہری طور پر تو اس نے کہہ دیا کہ جو زنجیر زنی کرے، جس کا مجتہد کہتا ہے کرے، جس کا نہیں کہتا ہے نہ کرے. بہرحال لیکن کیونکہ بغض بھرا ہوا ہے دل میں، تو اب اسے کسی طرح سے کسی اینگل سے لا کر کے جو ہے وہ غلط بھی پیش کرنا ہے. تو وہ اس لیے پھنسنا نہیں تھا اس کے لیے ہاں، مگر پھر بھی پھنس گیا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بغض علی میں عقلیں جو ہے وہ خبت ہو جاتی ہے. کیا کہا کہ اذان کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز واجب ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائے کہ اس جاہل کو اتنا نہیں پتا ہے کہ بالکل اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، لیکن ہر اذان کے بعد نماز نہیں ہوتی ہے. ورنہ اگر ہر اذان کے بعد نماز ہوتی ہے تو اٹھائے مستدرک الوسائل دوسری جلد صفحہ نمبر 619، اس میں جو روایت موجود ہے اور اس روایت پہ ہم سب عمل بھی کرتے ہیں. اب پتہ نہیں انہوں نے اس روایت پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کے ابا نے اس روایت پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، شاید نہیں کیا ہے، اسی وجہ سے یہ عالم ہے. کیا ہے وہ روایت جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں اذان دو، ایک میں اقامت. جی. اب اس کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اس کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ وہ اذان بھی دی جاتی ہے، اقامت بھی دی جاتی ہے، لیکن کیا اس کے بعد کوئی نماز ہوتی ہے؟ یہ جملہ اپنے آپ میں جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے کہ ہر اذان کے بعد نماز واجب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر صرف اذان دی جاتی ہے، جیسے مریض کی شفا کے لیے بھی ملتا ہے جی کہ اذان دی جائے. تو بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اذان دی جاتی ہے. تو اذان علی اکبر کا اب جو مسئلہ ہے وہ ہم پیش کریں. اذان علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے پہلی بات تو کہ یہ فجر کی اذان ہی دی جائے اور اسی کو اذان علی اکبر کا نام دیا جائے. اذان علی اکبر، اچھا اس سے پہلے ہم یہ بھی کہتے کہ انہوں نے ایک پوائنٹ اور کہا تھا کہ یہ پاکستان میں جو ہے وہ پنجاب سے شروع اور کراچی میں امپورٹ کر دیا گیا. جی شروع میں کہا تھا، شروع میں یہ بات بھی انہوں نے کی تھی. تو یہ سراسر جھوٹ ہے. آپ جا کر کے ایران میں دیکھیں، اذان علی اکبر ایران میں دی جاتی ہے. ایران میں مداحوں نے، شعراؤں نے پورے کلام اور نوحے لکھے ہوئے اذان علی اکبر پہ. تو یہ کوئی صرف پاکستان کی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا بھر میں منائی جاتی ہے. اور یہ کوئی رسم بھی نہیں ہے جیسے کہ اس نے سب سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ رسم ہے. یہ رسم نہیں ہے، یہ احیاء امر اہل بیت ہے. یہ اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا ہے. اذان علی اکبر جو ہے، دیکھیں ایک اذان جو ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے. تو صبح عاشور جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان بالکل نماز کے لیے دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ اذان علی اکبر ہے تو وہ صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی ہے. وہ اذان پرسے کے لیے دی جاتی ہے اور وہ اذان گریے کے لیے دی جاتی ہے. وہ اذان صبح عاشور کے اس پل کی، اس عشر کی یاد میں دی جاتی ہے کہ جب مولا حسین نے جناب علی اکبر سے کہا تھا کہ میرے لال اذان دو. اور اس اذان کے بعد جو شہزادیوں نے پرسہ پیش کیا تھا، کتابیں بھری پڑی ہیں مقاتل کی ہمارے یہاں پر کہ بی بی زینب نے جو ہے اس کے بعد صبح عاشور جو ہے وہ پرسہ پیش کیا اور گریہ ازاری ہوئی خیمے میں. اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اذان علی اکبر دی جاتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اسے آپ نماز فجر کی اذان سے مربوط کر دیں، اس کے بعد نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اذان علی اکبر اگر نماز اذان فجر کے آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے اگر دی جائے، بعض جگہ پر ہمارے یہاں پر ویسے بھی ہوتا ہے
جی کہ نماز صبح سے پہلے اذان علی اکبر دی جاتی ہے، کیونکہ یہ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں دی جا رہی ہے، یہ اذان جو ہے وہ نماز عشق حسینی کے لیے دی جا رہی ہے. بالکل. یہ اذان جو ہے وہ پرسے کے لیے دی جا رہی ہے، یہ اذان جو ہے وہ یاد تازہ کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ جھوٹ باندھا کہ اس اذان علی اکبر کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز واجب ہو جاتی. ہر اذان کے بعد نماز واجب نہیں ہو جاتی. اگر وہ اذان علی اکبر صرف پرسے کے لیے دی جا رہی ہے اور پہلے دی جا رہی ہے تو اس کے بعد نماز واجب نہیں ہو رہی ہے آپ پہ، جب تک کہ نماز کا وقت نہیں ہوتا. دیکھیں یہاں پر ہم بالکل یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ بھائی آپ نے، چلے یہ آگے اور جو ان کی گفتگو سن لے تو اس پہ اور جو ہے وہ بات ہو جائے گی. چلیے ٹیکنیکل ٹیم سے گزارش ہے کہ کلپ کو آگے جی آگے کا تھوڑا سا اور سنائیں. جی کہاں تک پہنچی تھی بات ان کی؟ یہ بس اذان علی اکبر یہ نہیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں. اذان علی اکبر کے فوراً بعد جبکہ اذان جیسے ہوتی ہے شرعاً آپ سب پر نماز واجب. اذان کے فوراً بعد زنجیر زنی ہو گئی، اور مجھے آپ بتائیے اس زنجیر زنی کے بعد جس میں بدن سے خون نکلے، کپڑے نجس ہو جائیں، اتنا وقت ملے گا کہ یہ نہائے، خود کو پاک کرے اور جا کر نماز پڑھے؟ قطعاً وقت میں اتنی گنجائش نہیں، کیونکہ اذان ہوتی ہے، مصائب ہوتے ہیں، وقت کتنا ہوتا ہے نماز کے قضا ہونے میں. کیا مولانا جتنے زنجیر لگا رہے ہیں ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ تو آپ سب دیکھ چکے، آپ کو پتا ہے. لیکن ایک اور مسئلہ بتاؤں، ایک ایسا مقدمہ جو باعث حرام ہو وہ خود مقدمہ حرام بن جاتا ہے. آسان کر کے سمجھاؤں. آپ یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں، سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، 4 رکعت نماز 2 ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں فوراً ایک تو زنجیر زنی شروع ہو گئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے زنجیر زنا انہوں نے نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے خود کہا ہے، یہ ہم نے نہیں کہا ہے، اور انہوں نے بھی نہیں کہا، ان سے کسی نے کہا جی کہ یہ جتنے زنجیر زنا ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا. استغفر اللہ ربی واتوب بولے. تو سب سے پہلی بات عباس صاحب یہاں پر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کیا کہا کہ جسے زنجیر زنی کرتی، انہوں نے اذان علی اکبر کو جو ہے وہ نماز فجر کی اذان ہی سے مربوط کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس لیے ہم نے پہلے کہا کہ یہ اذان علی اکبر جو ہے وہ پہلے دی جائے تاکہ جو ہے وہ آپ کے پاس کافی وقت پھر بچ جائے. لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ نے اگر یہ فوراً جو ہے نماز فجر کے وقت آپ نے اذان دی، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے. جی جی جی. اور بالکل کوئی جو ہے ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی جو جینٹس ہوتے ہیں انہیں تیار ہونے میں اور نہانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، مگر جو مؤنث ہوتی ہے انہیں زیادہ وقت لگتا ہے. تو اب انہیں جو ہے وہ 1.5-2 گھنٹے نہانے میں لگتے ہوں گے، مگر ہمیں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے نہانے میں 1.5-2 گھنٹے نہیں لگ جاتے کہ نماز قضا ہو جائے. اور بہرحال نہا کر کے نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، اسی حالت میں پڑھنا، یہ الگ سے ایک موضوع ہے، یہ ایک الگ سے موضوع ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ کسی دن گفتگو ہوگی. لیکن فی الحال ابھی کے لیے دوسری بات جو انہوں نے عرض کی وہ یہ کی کہ ان سے جو ہے وہ کسی نے کہا کہ یہ جتنے بھی زنجیر زن ہیں ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا. یہ سب سے پہلے جو ہے وہ بہت بڑا الزام اور بہتان ہے. جی بالکل. اور دوسری بات، اب جو بات انہوں نے کہی اسی کو اگر ہم مان لیں، فرض بھی کر لیں، اسی کو اگر ہم بالفرض مان بھی لیں ایک لمحے کے لیے، تو پھر اس میں یہ تو بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ زنجیر زنی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ آپ خود اس بات کو اقرار کر رہے کہ ان میں سے کوئی یوں بھی نماز نہیں پڑھتا. یعنی وہ اگر کوئی شخص یوں بھی نماز نہیں پڑھتا تو پھر زنجیر زنی کرے نہ کرے وہ نماز تو یوں بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو اسے آپ زنجیر زنی کی آڑ میں نماز کی ہدایت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ الگ سے صرف نماز کی ہدایت کریں، زنجیر زنی پہ اٹیک کر کے نماز کی جو ہے وہ تربیت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو الزام لگانا ہوا کہ یہ لوگ نہیں پہلے تو الزام ہو گیا. لیکن جو شخص نماز نہیں، ایسے بعض لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اب وہ ضروری نہیں ماتم دار اور نہیں پڑھتے، وہ جو ہے وہ حاجی بھی ہو سکتا ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ بڑا جو ہے وہ عمرہ پہ بھی جاتا ہے سال میں ہر سال، مگر پھر بھی جو ہے وہ 5 گانا نماز نہیں پڑھتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صلاۃ نہیں پڑھتے، جو تارک الصلاۃ ہے، جو نماز نہیں پڑھتے. اب وہ کس وجہ سے نہیں پڑھتے وہ جانے، اللہ جانے، مولا جانے، لیکن نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو نہیں پڑھتے وہ یوں بھی نہیں پڑھتے ہیں. اس میں زنجیر زنی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اس میں زنجیر زنی کہاں سے بھی؟ اس کا مطلب صاف یہ کہ آپ کو زنجیر زنی سے بغض ہے، اسی لیے آپ زنجیر زنی کو بیچ میں لا رہے ہیں خود. دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہرحال ہم روایت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں
تقابل جو ہے عزاداری اور نماز کے درمیان، ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ صرف وہی شخص کرتا ہے تقابل کہ جو دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے. بالکل. جسے دونوں کام کرنا ہے وہ کبھی تقابل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ تقابل بالکل نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہم ایک روایت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ نماز کی گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دراصل مسئلہ کیا ہے. یہ ناظرین آپ کی اسکرین پر اس وقت وسائل الشیعہ. ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ اردو ہی، کیونکہ موضوع طویل ہے، باتیں بہت کرنی ہے، ہم ڈائریکٹ اردو جو ہے وہ پیش کرتے جاتے ہیں. یہ لیجیے آپ کتاب الصلاۃ جلد سوم، تیسری جلد. لیجیے بھیا 10واں باب اور صفحہ نمبر 53. 10واں باب. ٹائٹل کیا ہے؟ مستحبی عبادت میں سے نماز کو منتخب کرنا مستحب ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک عزاداری کیا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ الگ مسئلہ کیا ہے ہم بیان نہیں کرتے کیونکہ ہم ثابت کر سکتے ہیں. ہمارے نزدیک عزاداری واجب نہیں بلکہ اوجب ہے. لیکن آپ کے نزدیک کم از کم عزاداری مستحب ہے نا. آپ کے نزدیک کم از کم جو ہے وہ آپ مستحب تو مانتے ہیں عزاداری کو. واجب کو جا اوجب کو جا کم از کم آپ مستحب تو مانتے ہیں. تو اب ٹائٹل کیا ہے؟ مستحبی عبادات میں سے نماز کو منتخب کرنا مستحب ہے. یعنی اگر مستحب عبادت ہو کوئی اور ساتھ میں اگر نماز ہو تو ان دونوں میں سے نماز کو ترجیح دینا کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یہ ہے ٹائٹل، مستحب ہے وہ بھی. اب یہ روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کس روایت کی بنیاد پہ یہ ٹائٹل بنا. حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ جو ہے یہ روایت بیان کرتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کہ وہ افضل ترین اور محبوب عمل کون سا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا، اب یہ امام کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ اصول عقائد کی معرفت کے بعد. کیا پوچھا کہ سب سے بڑا محبوب ترین عمل کون سا ہے کہ جس سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ کیا فرمایا مولا نے؟ اصول عقائد کی معرفت کے بعد. اصول عقائد کی معرفت کے بعد اس نماز سے بہتر و برتر کوئی عمل نہیں جانتا. ٹھیک ہے، تو نماز جو ہے وہ بہتر و برتر عمل ہے، مگر اصول عقائد کی معرفت کے بعد، اس سے پہلے نہیں. کیا فرمایا امام نے؟ اصول عقائد کی معرفت کے بعد نماز برتر عمل ہے. یعنی نماز سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اصول عقائد کی معرفت. اور عزاداری کیا ہے؟ عزاداری اسی اصول عقائد کی معرفت کو عملی جامہ پہنانے کا نام عزاداری ہے. واہ. آپ نے اصول عقائد کی معرفت حاصل کی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کو جس کی معرفت ہے، آپ کو جس کی محبت ہے، آپ اس کی خوشی میں خوش ہوں گے، آپ اس کے غم میں غم کا مظاہرہ کریں گے، اور غم میں غم کا اظہار عزاداری سے ہی تو ہوگا نا. تو یہاں پر ہم پھر بھی تقابل نہیں کر رہے، مگر یہ روایت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. تو بہرحال نماز برترین عمل ہے، لیکن اصول عقائد کی معرفت جو ہے وہ اس کے بعد میں برترین عمل ہے. اب عزاداری جو ہے وہ عزاداری سے نماز کی بقا ہے، عزاداری سے روزے کی بقا ہے، عزاداری سے تمام ارکان کی بقا ہے. تو عزاداری وہ مقام حاصل رکھتی ہے. بہرحال بہت ساری اور روایتیں ہیں، مگر اب ہم ساری پیش اس وقت نہیں کرنا چاہتے. آگے تھوڑی سی کلپ اور سن لیں، کیونکہ ابھی بڑی گستاخی جو اس نے کی ہے وہ اب آئے گی. اذان علی اکبر وقت ملے گا کہ یہ کتنا ہوتا ہے نماز کے قضا ہونے میں. کیا مولانا جتنے زنجیر لگا رہے ہیں ان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ تو آپ سب دیکھ چکے، آپ کو پتا ہے. لیکن ایک اور مسئلہ بتاؤں، ایک ایسا مقدمہ جو باعث حرام ہو وہ خود مقدمہ حرام بن جاتا ہے. آسان کر کے سمجھاؤں. آپ یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں، سفر میں نماز قصر ہوتی ہے، 4 رکعت نماز 2 ہو جاتی ہے. کیوں؟ خدا کہہ رہا تم سفر پہ جا رہے ہو. لیکن شرعی مسئلہ ہے، اگر تم نے کراچی سے نیت کی کہ میں حیدرآباد ایک شراب کی بوتل لینے جا رہا ہوں، اور بیچ راستے میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نیت کی کہ 4 رکعت کو قصر کر کے پڑھو، اللہ کہتا ہے یہ چھوٹ تیرے لیے نہیں، پوری پڑھ. حرام
سفر جب کرو گے تو نماز قصر پوری پڑھنی پڑے گی. اس سفر میں جو آدھی نماز کی چھوٹ ہے وہ حلال سفر کے لیے ہے, حرام سفر کے لیے نہیں ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. ماں نے منع کیا, باپ نے منع کیا کہ سفر پہ نہ جاؤ, بیٹا میں راضی نہیں, بیٹا بغیر باپ کی اجازت سے جا رہا ہے اور ٹیلی فون کر رہا ہے مولانا نماز قصر ہے. میں نے کہا اگر باپ کی اجازت ہے تو قصر ہے, نہیں تو پوری پڑھنی پڑے گی, کیونکہ سفر کا مقدمہ طے کرتا ہے کہ تم کس نیت سے نکلے ہو. اب ایک ایسا مقدمہ جو واجب نماز کو ترک کروائے وہ مقدمہ بھی حرام بن جاتا ہے, چاہے کیسا بھی مقدمہ ہو. یہ مجلس کے لیے, بانی مجلس کے لیے, امام بارگاہ کے منتظمین کے لیے عام ہے کہ کہیں تمہاری امام بارگاہ میں ایسا فعل حرام تو نہیں ہو رہا جو لوگوں کی نماز کو قضا کروا رہا ہے. 2 رکعت نماز 2 منٹ کتنے مشکل ہیں. یہ اذان اکبر ہو جائے یا مسجد میں چلے جاؤ, ایسے سجدہ کرو جیسے حسین نے کیا, ایسے سجدہ کرو جیسے اذان کے بعد علی اکبر نے کیا, اس کے بعد ملون جو ہے وہ یہ دیکھیے اپنے خواص مثال دے رہا ہے شراب, اللہ اکبر, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت, بے شمار لانا. اب جیسا جس کا خمیر, جیسی جس کی طینت, جیسا جس کا ضمیر, جیسا جس کا خون, جیسا جس کا حسب, جیسا جس کا نسب, وہ ویسی ہی مثال دے گا. اس کے بھی نسوں میں شراب ہی گھوم رہی ہے لگتا ہے. بالکل بالکل بالکل. عزاداری کو ایک حرام فعل سے تشبیہ دینا حرام زدگی نہیں تو اور کیا ہے. ربی باتوں کو اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی. ان خبیثوں میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ مثال کس چیز کے لیے دے رہا ہے. عزاداری کے لیے مثال دے رہا ہے, تو جب عبادت کے لیے مثال دے رہا ہے تو عبادت کی مثال دی جائے گی, شراب کی مثال دی جائے گی. مثال ہی اس نے غلط دی ہے, اور اس غلط مثال کے ذریعے سے قوم کو جو ہے وہ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے, اور اس غلط مثال کے ذریعے سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مقدمہ جو ہے اگر حرام کا ہے تو پھر وہ فعل بھی حرام ہو جاتا ہے, فلاں ڈکنا دھماکہ ساری چیزیں تمہیں بتا دے کہ تمہارا جو ہے پیدا ہونا حرام ہو جائے گا. بھی مقدمہ حرام, اگر حرام کام کے لیے جا رہے تب تو مقدمہ حرام ہوگا نا. زنجیر زنی کے لیے 2 منٹ پہلے کا اس کا کیا جملہ ہے, ہم نے کہا تھا نا اس کے دل میں بغض زنجیر زنی ہے, اس کے دل میں بغض خونی پرسے کے لیے. 2 منٹ پہلے اسی منافق نے یہ کہا تھا جس کا مرجع جو اجازت دیتا ہے وہ کر لے. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے ظاہراً کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, مگر اس مقدمے کو باندھ کر کے اس نے بتا دیا کہ یہ زنجیر زنی کو کیا سمجھتا ہے, معاذ اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. شراب لینے جانے سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہو. اب ان کے اسی مقدمے سے یہ جو بڑے شرعی مسئلے بیان کر رہے ہیں نا, شرعی مسئلے سے ہی ہم ان کی جو ہے وہ خال ادھیڑتے ہیں. کیا کہا انہوں نے کہ اگر مقدمہ جو ہے وہ حرام کا ہو, یعنی اگر دیکھیں سفر میں جو ہے, سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے, سفر میں روزہ قصر ہو جاتا ہے, مگر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ شراب لینے جا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ زنا کرنے جا رہے ہیں, آپ کوئی حرام کام کے لیے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کا وہ سفر جو ہے اس میں آپ کی نہ نماز قصر ہوگی نہ آپ کا روزہ قصر ہوگا. آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے, آپ نے پوری نماز بھی پڑھنی ہے. کب کہ جب آپ کا انٹینشن حرام کام کا ہو. اب اسی کو آپ پلٹ دیں, اگر آپ کا انٹینشن حرام کام کا نہیں ہو اور آپ کا انٹینشن کسی عبادت کا ہو, آپ کا انٹینشن کوئی مستحب کام کا ہو, تو پھر آپ کا سفر کیا ہوگا؟ حرام کام کے لیے جائے گا تو سفر حرام ہو جائے گا. اگر عبادت کے لیے جائے گا تو سفر حرام نہیں ہوگا, عبادت کے لیے جائے گا تو سفر بھی عبادت میں شمار ہوگا. بالکل. اگر عبادت کی نیت سے جائے گا تو سفر مستحب ہو جائے گا. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. آئے پھر آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ پیش کریں, 3 جلد, صفحہ نمبر 399. ٹھیک ہے, اس باب میں یہ ایک قول ہے وہی ہم پیش کر دیں. باب 46, مسجد الحرام, مسجد النبوی اور مسجد الکوفہ کے سوا اور کسی مسجد کی طرف, غور سے دیکھیے گا, مسجد الحرام, مسجد النبوی, مسجد کوفہ کے سوا اور کسی مسجد کی طرف اس میں نماز پڑھنے کی غرض سے, یعنی نماز کی نیت سے, نماز پڑھنے کی غرض سے سفر کرنا مستحب نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ مسجد اقصیٰ کی طرف جائے, یروشلم جانے کا جنہیں بڑا شوق ہے,
تو اس کی طرف جانا نماز پڑھنے کے لیے بھی مستحب نہیں ہے. یہ ہم قول سے بیان پیش کریں. یعنی مسجد کوفہ، مسجد الحرام، مسجد النبوی میں نماز کی نیت سے سفر کرنا سفر کو کیا بنا دے گا؟ مستحب بنا دے گا. قول بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خود یہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سفر نہ کیا جائے مگر صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد کوفہ. اب یہ انہوں نے آگے کہا کہ اس طرح کی روایتیں بہت اور دوسرے باب میں بھی موجود ہے. تو یہاں سے نتیجہ کیا نکلا کہ اگر مستحب کام کے لیے جا رہے ہیں آپ، عبادت کے لیے جا رہے ہیں آپ، تو مقدمہ اگر عبادت کا ہے تو سفر بھی عبادت میں شمار ہوگا. بالکل. اب یہاں پر مسئلہ کیا تھا؟ کوئی نماز کے بعد مسجد میں اذان کے بعد شطرنج کھیلا جا رہا تھا خامنائی کے فتوے پہ عمل کر کے، کوئی حرام کام ہو رہا تھا جو شراب سے جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے. شراب سے تشبیہ تب دی جائے گی کہ جب اذان کے بعد کوئی فعل حرام انجام دیا جا رہا ہو، جیسے کہ شطرنج، جیسے کہ جو ہے وہ انسیمینیشن سے بچہ پیدا کرنا، کہ جو احادیث معصومین سے حرام ہے مگر خامنائی نے جو ہے وہ حلال کہا ہے. لیکن اگر وہ کیا جا رہا ہے تب تو آپ شراب سے تشبیہ دے سکتے ہیں. عزاداری جو ہے، خیر ہم اپنے نظریے کی نہیں، ہم آپ ہی کے نظریے سے کہے تب بھی مستحب ہے، عبادت ہے اور احسن العبادت ہے. اس کے لیے آپ ایک حرام فعل سے تشبیہ دے رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے، بے شمار لانا تو اس سے شرم آنی چاہیے. ڈوب مر جائے آپ. اب اس کے بعد پھر وضاحتی بیان اور یہ بیان اور وہ بیان، اور پھر اپنے گرگوں کو بھیج کر کے جو ہے وہ اول فول باتیں کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو بہرحال مقدمہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا، مقدمہ اگر عبادت کا ہے. اب یہاں پر آپ اور جو ہے ہم بات کو واضح کریں کہ نماز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ترک ہو گئی. جی ٹھیک ہے، زنجیر زنی کرتے کرتے 1 گھنٹہ 20 منٹ جو ہے وہ ہو گیا، جو ہے وقت نہیں ہو پایا، نماز جو ہے وہ ترک ہو گئی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک جو احسن العبادت ہے عزاداری، وہ عزاداری حرام ہو گئی. یہ قانون جو ہے وہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ ایک سمپل سا سوال ہے. یہاں پر جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ہمارا سوال ہے، کمنٹ سیکشن میں ہو سکے تو اس کا جواب دیجیے گا کہ ماہ رمضان چل رہا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ روزے سے ہے، حالت روزے میں ہے آپ، اور آپ نے ایک نماز جو ہے وہ آپ سے ترک ہو گئی، آپ نے ظہرین کی نماز نہیں پڑھی، جی قضا کر دیا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیے آپ کا روزہ ہے یا آپ کا روزہ باطل ہو گیا؟ آپ کا روزہ اپنی جگہ پر ہے یا آپ کا روزہ جو ہے وہ حرام ہو گیا؟ 2 عبادتیں ہیں، اگر آپ نے ایک کی اور ایک نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسری عبادت آپ کی حرام ہو جاتی ہے. جی یہ اخذ آپ نے کہاں سے کیا؟ تمام مراجع کی آپ جو ہے وہ توضیح اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. مبتلات روزہ میں اگر آپ کو یہ مل جائے کہ نماز ترک ہو گئی تو روزہ باطل ہو جائے گا، ہم کل سے اپنے ایپیسوڈز کو بند کر دیں گے. اس سے بڑا چیلنج کیا کرے آپ کو؟ یہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنے کی جو سزا ہوگی، نماز کی قضا کرنے کا جو بھی بنتا ہوگا وہ اس پر عائد ہو جائے گا، وہ اس کے لیے جو ہے وہ بارگاہ رب العزت میں جواب دہ ہو جائے گا. لیکن روزہ اپنی جگہ پر صحیح ہوگا، روزہ باطل نہیں ہوگا. جی روزہ اپنے جگہ پہ ہوگا، نماز کی جو ہے سزا ہے وہ اپنے جگہ پر ہوگی. اب دوسری چیز جیسے ہم نے کہا کہ اگر عبادت ہے تو آپ عبادت کی تشبیہ آپ کو دینی ہے، مثال دینی تو عبادت سے دی جائے گی. کم از کم آپ عزاداری کو نیکی تو مانتے ہیں، کم از کم آپ عزاداری کو نیکی تو مانتے ہیں. اب فرض کریں ایک شخص ہے کہ جو کسی مومن کی جان بچا رہا ہے، نماز صبح کا وقت ہے، اذان ہو گئی، مومن کی جان بچا رہا ہے اور جان بچاتے بچاتے اسے اتنا وقت لگ گیا کہ وہ نماز ادا نہیں کر پایا، اس کی نماز قضا ہو گئی. اب کیا وہ مومن کی جان بچانا حرام ہو جائے گا اس پر؟ واہ واہ واہ، کیا مثال دیا گا آپ نے، واہ. کیا مومن کی جان بچانا حرام ہو جائے گا؟ نہیں، نماز قضا کی اس کا جواب دہ ہوگا، لیکن جو مومن کی جان بچائی ہے وہ اپنی جگہ پر اس کا اجر بھی ملے گا، اور ممکن ہے وہ غفور الرحیم ہے کہ مومن کی جان بچاتے ہوئے نماز قضا کی ہے تو معاف بھی کر دے. اللہ اکبر، کیا کہا اس خبیث نے! کیا عزاداری مومن کی جان بچانے سے بھی زیادہ حقیر ہو گئی ہے کہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گی؟
اور باقاعدہ کھلے لفظوں میں اس نے کہا ہے کہ جو ممبر ہے، جو مجالس بانیان ہیں، ان کو جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے مرکز میں جو ہے وہ کوئی فعل حرام نہ ہو. استغفر اللہ. یہ انڈائریکٹلی کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے مرکز کے اندر کما زنی اور زنجیر زنی نہ ہو. یہ خالی تھوڑا بس وہی برین واش کر کے مقدمہ جو ہے وہ یہ تاکہ آگے برین واش بھی نہیں ہے، تاکہ آگے یہ پھنسے نہیں، کوئی اس کو پکڑے نہیں. جی. تو یہ ایک مثال کہ بھائی اگر مومن کی جان بچا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ ایسی کسی بھی کوئی بھی آپ نیکی کی مثال لے لیجئے کہ بھائی صبح کا وقت ہے، 6 بجے سے لے کے 7:15 بجے تک کا جو ہے وہ نماز کا وقت ہے. آپ کا وقت، وہ وقت جو ہے وہ کسی اور نیکی میں چلا گیا کہ جو اس وقت کی ضرورت تھی. آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس کا آپ کو ہرجانہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی آپ کی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر رہتی ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ عباس صاحب نماز کی بہت ساری اقسام بھی ہیں. اور یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اذان کے بعد وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ دیکھیں نماز پنجگانہ نماز کی بات ہو رہی ہے تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن اذان کے بعد وہ نماز اس کے حسینی تو عطا کر ہی رہا ہے. عزاداری بھی اپنی جگہ پر ایک نماز ہے. اگر 1 منٹ آپ کو یہاں پر روکیں گے ہم. جی. یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ عزاداری جو ہے وہ نماز عشق حسینی ہے، یہ جو مقصر جو ہے جی، جن کا یہ لیڈر بیٹھا ہوا ہے، جی، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس سے نماز کیسے کہہ سکتے، جو عزاداری کرتے ہیں اس سے آپ نماز کیسے کہہ سکتے، اور یہ نئے نئے لفظ آپ لوگ کہاں سے لے کے آتے ہو، اس کے اوپر یہ لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل، تو ہم اس کا جواب حاصل کر دیتے ہیں. ہم کہے تو نہ مانیں، لیکن اگر خود معصوم کہے تب تو ماننا ہوگا آپ کو. بالکل. اگر خود معصوم کہے اور اگر خود اللہ کہے تب تو آپ کو ماننا ہوگا. تو آئے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، یہ آپ کی اسکرین پر کتاب اعمالی شیخ طوسی، شیخ طائفہ. ٹھیک ہے، کتاب الاعمالی شیخ الطائفہ. آ جائے آپ اس میں صفحہ نمبر، اب آپ کو یہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191، تفسیر نور الثقلین میں بھی یہ روایت مل جائے گی، مگر یہیں سے لی ہوئی ہے تو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ مصدر سے آپ کی خدمت میں پیش کریں. صفحہ نمبر 131، چاپ کے اعتبار سے، صفحہ نمبر مطبوعہ کے اعتبار سے آپ کے پاس جو شاید اس میں الگ ہو سکتا ہے، مگر اس میں 131. یہ حدیث نمبر 25 یہاں پر حدثنا احمد بن محمد بن عیسیٰ، ساری اسناد کے ساتھ، ان ابی حمزہ شمالی، ابو حمزہ شمالی سے روایت ہے، ان ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. معصوم فرماتے قالا لا يزعل المؤمن في الصلاة ما كان في ذکر اللہ عز وجل قائما كان او جالسا او مستجعا. اللہ اکبر. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن بندہ اللہ کا ذکر کرے، چاہے کھڑے کھڑے کرے، چاہے بیٹھ کر کے کرے، چاہے لیٹ کر کے کرے، اللہ اسے بھی صلاۃ میں شمار کرتا ہے. اللہ اسے بھی نماز قرار دیتا ہے. واضح قول معصوم کا کہ اگر آپ کھڑے کھڑے، لیٹ کر کے، بیٹھ کر کے کسی بھی عالم میں اللہ اکبر کہے، اللہ کا ذکر کرے. اب ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر سرکار نے فرمایا میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. تو یہ ذکر جو اہل بیت کا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ہم بہت ساری روایتیں پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، آج اتنا وقت نہیں ہے کہ اور ساری روایتیں پیش کریں کہ اہل الذکر بھی یہی ہے. قرآن کی آیت آپ اٹھائے، اس میں جو اہل الذکر کی آیت ہے اس کی تفسیر میں اہل الذکر بھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے. پھر چاہے کوئی مفتی مولوی جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل الذکر کہتا رہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں نہیں پتہ اہل الذکر سے پوچھو. تو یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ تفسیر ائمہ طاہرین ہے. تو ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی ذکر کرتا ہے بیٹھ کے، کھڑے ہو کر کے، لیٹ کر کے یا کسی بھی عالم میں، تو اسے وہ نماز میں اور صلاۃ میں شمار کرتا ہے. بالکل. تو یہ ماتم کرنا، یہ علی علی کرنا، یہ مجلس میں بیٹھنا، یہ ذکر اللہ کرنا، یہ بھی نماز ہے. صرف یہ پنجگانہ نماز جو ہے یہ وہ نماز نہیں ہے، مگر یہ بھی نماز ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نماز عشق حسینی، نماز ولایت، یہ اقوال سے ثابت ہے، یہ خود معصوم کے فرمان سے ثابت ہے. یہ ہماری کوئی فیکٹری میں چھپی ہوئی کتابیں تھوڑی نہ ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کی اور بہت ساری حدیثیں جو ہے وہ اس عنوان پر مل جائے گی. تو عباس صاحب ہم چاہتے ہیں اس کلپ کو جو ہے وہ مکمل کر لیں. تھوڑی سی باقی ہے، اسے مکمل کر لیں تاکہ جو ہے وہ بات اپنی اختتام پر لے آئے.
اذان علی اکبر شب عاشور، ایک ایسا مقدمہ جو واجب نماز کو ترک کروائے وہ مقدمہ بھی حرام بن جاتا ہے، چاہے کیسا بھی مقدمہ ہو۔ یہ مجلس کے لیے، بانی مجلس کے لیے، امام بارگاہ کے منتظمین کے لیے عام ہے کہ کہیں تمہاری امام بارگاہ میں ایسا فعل حرام تو نہیں ہو رہا جو لوگوں کی نماز کو قضا کروا رہا ہے۔ 2 رکعت نماز 2 منٹ کتنے مشکل ہیں، یہ اذان علی اکبر ہو جائے یا مسجد میں چلے جاؤ، ایسے سجدہ کرو جیسے حسین نے کیا، ایسے سجدہ کرو جیسے اذان کے بعد علی اکبر نے کیا، اس کے بعد جیسی تجھے عزاداری کرنی ہے، زنجیر زنی کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے کر ڈال۔ لیکن شیطان کیا کر رہا ہے، ایک طاعت کو دوسری طاعت سے لڑا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے اگر میں اس کو یہاں پھنساؤں گا، یہ کیونکہ علی والا ہے، یہ عزاداری کرتا ہے، یہ یا ماتم کرتا ہے، یہ یا نماز پڑھتا ہے، اب اس کو میں کسی اور جگہ پہ لڑا نہیں سکتا، اس کو لڑاؤ تو انہی معاملات میں لڑاؤ۔ معصوم فرماتے جو ان معاملات کو سمجھ جائے، فرماتے ہمارے شیعہ نحن ابناء الدلیل، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، جنگ صفین والوں کی طرح نادان نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پوری طرح سے متفق ہے کہ جو یہ آئینے میں دیکھ کر کے کہہ رہا ہے، وہ کون سی بات ہے جو یہ آئینے میں دیکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ ایک طاقت کو دوسری طاقت سے لڑائے۔ بالکل، تو وہ شیطان کا کام تو یہ جناب خود کر رہے ہیں جو عزاداری کو نماز سے ٹکرا رہے ہیں، بالکل، اور مومنین میں آپس میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ عباس صاحب ابھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک اگر اس بات کی اگر تشبیہ دینی ہے تو وہ دوسری نیکی کے ساتھ، دوسری عبادت کے ساتھ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم نے مومن کی جان بچانے کی آپ کو جو ہے وہ بھی ایک مثال پیش کی۔ دوسری مثال اگر ہم کہیں کہ اگر وہ 1-1.25 گھنٹہ جو ہے ماں باپ بستر پر ہے، علیل ہے، کمزور ہے، انہیں جو ہے وہ اس وقت بیٹے کی سخت ضرورت ہے، اگر بیٹا نہیں ہوگا تو وہ ان کی جان خطرے میں ہوگی، وہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس 1-1.25 گھنٹے میں، اور اس کی نماز اس وقت قضا ہو گئی، تو کیا ماں باپ کی خدمت کرنا حرام ہو جائے گا؟ نہیں، حرام نہیں ہوگا، نماز قضا کر لی، اس کی ادائیگی ہوگی اور وہ بارگاہ پروردگار میں جواب دہ ہوگا، مگر ماں باپ کی خدمت بھی اس پر فرض تھی۔ تو عزاداری اتنی حقیر ہو گئی ہے، امام حسین کا غم اتنا حقیر ہو گیا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور نماز وقت کی بنیاد پر، دیکھیں سب سے اہم بات آج کے ایپیسوڈ کی پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم روایت پیش کرنے جا رہے ہیں آخر میں۔ وقت کی بنیاد پر معصوم کی ضرورت کے اعتبار سے، جو معصوم کہے اس ضرورت کے اعتبار سے اور امر معصوم کے اعتبار سے جو عمل کیا جائے اسی کو نماز کہتے ہیں۔ کہیں گے ہم نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ مثال کے طور پہ عاشور کا دن ہے، ظہر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، مولا جو ہے وہ پیش نمازی کر رہے ہیں اور تمام اصحاب جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تمام اصحاب کی نماز امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا، لیکن امام نے 2 ایسے منتخب کیے جن کی نماز امام کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں تھی، جن کی نماز امام حسین کا تحفظ کرنا تھا۔ بالکل۔ اب کیا کس میں یہ دم ہے، کسی میں یہ مجال ہے جو یہ کہہ سکے کہ زہیر کی جو نماز قضا ہو گئی، زہیر نے نماز نہیں پڑھی؟ زہیر کی نماز اس وقت وہی تھی جو امام کا امر تھا، جو امام کا حکم تھا۔ ہم بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز اذان فجر کے بعد زنجیر زنی کر لے، اس کے بعد نماز نہ پڑھ لے تو اس کی نماز ہو گئی، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسے اپنی نماز، اس کی جو فجر کی واجب ہے، پنجگانہ جو اس پہ فرض ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن جو یہ زنجیر زنی کر رہا ہے، صبح عاشور کی ضرورت زنجیر زنی جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ اسی دن کا غم ہے، یہ اسی وقت کا غم ہے، یہ اسی موقع کا غم ہے۔ اب اگر اذان علی اکبر صبح سے آدھے گھنٹے پہلے ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ اس سے پہلے ہو کر لے، لیکن اگر اس وقت کو اگر آپ نے مربوط کر لیا جیسے اس نے کہا، اس کے بعد اگر وہ زنجیر زنی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ ہاں بالکل، اس کے بعد نماز جو ہے وہ اپنی واجب ادا کرنی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ امام کا جو امر ہو، یہ صرف ایک ایگزامپل، ایک مثال آپ کے سامنے زندہ پیش کی کہ امام کا جو امر ہو وہی اس کے لیے صلاۃ ہے۔ اور آئے ہم آپ کو جو ہے ایک زندہ مثال اور ایک واضح مثال اور پیش کرے
اور وہ بھی کتب اربع کا بڑا یہ ڈنکا پیٹتے ہیں نا کہ ہمیں کتب اربع سے دکھاؤ. کتب اربع میں کہاں لکھا ہے؟ تو آئے کتب اربع سے دکھائے آپ کو یہ روایت. یہ فروع کافی، اس کا اردو ترجمہ ہے الشافی، اس کی دوسری جلد دوم. یہ ایک بہت اہم روایت، صفحہ نمبر 290، باب 86. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ ٹاپک عنوان دیکھ لیں کیا ہے. صلاۃ المتعرضۃ، غماسان یعنی جب جنگ کا عالم ہو، جب جہاد چل رہا ہو، اس وقت غماسان کی جنگ میں نماز، کہ جب جنگ چل رہی ہو اس وقت نماز کیسے ادا کی جائے، یہ باب ہے. اور اس باب میں یہ روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. چلے پہلی روایت دیکھ لیں. فرمایا اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب گھوڑے دوڑ رہے ہو، تلواریں چل رہی ہو، تو صرف 2 تکبیریں کافی ہیں، اور یہ کمی کی حد آخر ہے. امام فرما رہے کہ اگر آپ جنگ میں ہو اور جہاد کر رہے ہو، اچھا جہاد اگر معصوم کے ساتھ کر رہے ہو، غیر معصوم کے ساتھ نہیں، اگر معصوم کے حکم سے جہاد کر رہے ہیں آپ اور تلواریں چل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ اس وقت جو ہے وہ رک کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اس وقت صرف 2 تکبیریں دے آپ کی نماز ہو جائے گی. صرف 2 تکبیریں دے آپ کی نماز ہو جائے گی. آئے دوسری روایت پیش کرے آپ کی خدمت میں. یہ تھوڑی سی طویل ہے مگر خلاصہ ہے پوری بات کا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا قول یہاں سے صفحہ نمبر 291 پر. فرمایا حضرت نے کہ نماز خوف کی صورت میں جب کہ غماسان کی جنگ ہو رہی ہو، ہر شخص نماز اشارے سے پڑھے، جدھر بھی رخ ہو، یعنی کعبے کی طرف قبلہ بنانا رخ بھی شرط نہیں ہے، جدھر بھی رخ ہو. اگر دست بدست ہو اور دشمن کا سامنا ہو تو اس طرح پڑھے جیسے امیر المومنین. اب یہاں پر امام جو فرما رہے ہیں کہ معصوم کا عمل بھی پیش کر رہے ہیں، صرف قول معصوم نہیں ہے، ساتھ میں معصوم کا عمل بھی پیش کر رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے صفین میں اس رات کی جنگ میں پڑھی، کہ جس رات کو لیلۃ الحریر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس رات کی جنگ میں پڑھی جو لیلۃ الحریر کی جنگ کہلاتی ہے. سب ساتھیوں نے ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی نماز، یہ ساری نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی نماز صرف تکبیر و تحلیل و تحمید و دعا سے ادا کی. خود مولا امیر نے اور تمام ساتھیوں نے وہ نماز کیسے ادا کی؟ تکبیر، تحلیل، حمد اور دعا سے ادا کی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد حضرت نے ان کو اعادے کا حکم بھی نہیں دیا، یعنی اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ اب اس کے بعد نماز قضا ہو گئی ہے واپس سے پڑھ لو، ادا کر لو. نہیں. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اس وقت علی کا حکم ہی یہ تھا کہ ایسے نماز ہوگی. تو معصوم کا جو امر ہوگا، معصوم کا جو حکم ہوگا جس وقت، اس وقت ویسے نماز ادا کی جائے گی. تو اس وقت معصوم کا امر ہی یہ تھا کہ جو ہے وہ صرف تکبیر، تحلیل، حمد اور دعا سے اپنی نماز پڑھ لو. نہ کعبے کی شرط، نہ قبلہ رخ ہونے کی شرط، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود، نہ سلام، نہ تشہد، نہ قنوت، کیونکہ معصوم نے کہا کہ اس وقت ایسے نماز ہوگی. تو پتہ کیا چلا کہ نصرت امام کے وقت، نصرت امام، نماز واجب ہے، نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، پنجگانہ، اب وہ پنجگانہ کا ہی وقت تھا، لیکن نصرت امام پر اگر بات آتی ہے تو نصرت امام نماز سے زیادہ واجب ہو جاتی ہے. اور عزاداری جو ہے، اب یہ کیونکہ ہے تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میں پھر تقابل نہیں کر رہا، عزاداری بھی جو ہے وہ نصرت امام کا ایک رکن ہے. بالکل. یہ ماتم کرنا، یہ رونا، یہ زنجیر زنی، یہ کما زنی، یہ سینہ کوبی، یہ سینہ زنی، یہ آہو بکا، یہ گریہ و زاری، یہ سب کیا ہے؟ یہ نصرت امام کا، غیبت کے زمانے میں یہ نصرت امام کا ایک رکن ہے. غیبت کے دور میں اسی سے نصرت امام کی جاتی ہے. تو اور اس امر کو، ایسے عمل کو، ایسی عبادت کو، احسن العبادت کو اس طرح کی بھونڈی مثال دینا اور حرام ثابت کرنے کی کوشش کرنا، نعوذ باللہ من ذالک. خدا لعنت کرے ایسے مولویوں پر اور ان کے حامیوں پر
کہ جو عزاداری کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں. بے شمار لعنت ہو. بہرحال ہم نے بہت سارے عباس صاحب خونی پرسے کے حوالے سے حوالے جات ہم آلریڈی اپنے دیگر ایپیسوڈز میں پیش کر چکے ہیں. آج کیونکہ گنجائش بھی نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے, ورنہ ہم خونی پرسے کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل اور حوالے جات بھی پیش کر دیتے ہیں. مگر آج کا موضوع جو ہے وہ اس ملعون کو ایکسپوز کرنا تھا کہ کس طرح سے حرام زدگی کر کے ایک غلط مثال بنا کر کے اس نے جو ہے وہ عزاداری پر حملہ کیا ہے. بالکل. تو ناظرین, یہ ہمارا چھوٹا سی ایپیسوڈ تھا اس ملعون کو ایکسپوز کرتے ہوئے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں تاکہ اس کا پردہ فاش کیا جا سکے اور ایسے اور ملعونوں کو ایکسپوز کرتے رہے تاکہ کسی کی جرت نہ ہو. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کلپ ہے جو اس ملعون نے اور کہیں کہی ہے یا کسی اور ولایت کے عنوان پر یا عزاداری کے عنوان پر یا معصوم کی تقصیر کی ہے کہیں پر عنوان پر کچھ گستاخی کی ہے تو آپ ہمیں ان باکس میں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا بھی آپریشن کریں گے. اور ایسے انس نامے امامے سے آپ لوگ جو ہے وہ باخبر رہے تاکہ جو ہے وہ آپ کو گمراہ نہ کیا جا سکے. انشاءاللہ آپ اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے اس نے. بالکل دیکھیں, کوئی بھی صاحب علم ہو اگر تھوڑا سا بھی فقہ کے قوانین کو جانتا ہے, تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے, تو وہ اس بات پہ بالکل سمجھ سکتا ہے کہ اس نے جو بھونڈی مثال دی ہے وہ مثال ہی اپنے آپ میں غلط نہیں. یہ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ تھا. اس نے صرف وہ جو ہے وہ پہلے جو تمہید باندھی تھی کہ آپ کا مجتہد کہتا ہے تو آپ کرے, صرف بولنے پڑتا تھا. جی. تو انشاءاللہ ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. یا علی مدد. صحرا پر شبر و حرملا پر دشمن عذاب پر دشمن وفا پر لعنت 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 لعنت